أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. یہ آیات حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تحویل قبلہ کی مناسبت سے نازل ہوئیں، اور جب تحویل قبلہ ہوا، قبلے کی تبدیلی ہوئی، تو اس وقت یہودیوں کی عداوت، دشمنی کا لاوا پھوٹ پڑا، اور انہوں نے اسلام پر، مسلمانوں پر، اور خاص طور سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ زنی شروع کی۔ قرآن مجید نے ان کو بہت مثبت انداز میں بیت اللہ کا مقام و مرتبہ بتلایا، اور بہت قریب لا کر یہ بتلایا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں بیر نہیں ہونا چاہیے، عداوت نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی دعا ہی کا مظہر ہیں، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کے داعی ہیں۔ ملت ابراہیمی کیا ہے اس کو اس سے پیشتر آیات میں بتلایا گیا۔ ملت ابراہیمی در حقیقت اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا نام ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی ان کے سامنے رکھی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح سے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کیا کرتے تھے۔ اب ان کو مزید آگے بتلایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح سے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے تھے، اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آرزو اور تمنا یہ تھی کہ ان کی آنے والی نسل اسی اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر باقی رہے، قائم اور دائم رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر اس کی تاکید کرتے رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اس کا بڑا اہتمام کیا،
اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس طور پر ان کو بتلایا گیا ہے کہ تم اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ چکے ہو، تم ان کی وصیت کو، ان کی نصیحت کو چھوڑ چکے ہو، اور تمہاری راہ بدل گئی ہے، یہ احساس ان کو دلایا جا رہا ہے۔ اور دیکھیے قرآن مجید نے کس قوت کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت کا تذکرہ فرمایا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور ابراہیم اس کی وصیت کرتے تھے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب۔ ہاں، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم نے وصیت کی، بِهَا کی ضمیر کا مرجع ملت ابراہیم کی طرف، ملت کی طرف جا رہا ہے، ملت ابراہیمی کی انہوں نے وصیت کی ہے۔ یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا مرجع قریب میں ابھی جملہ گزرا ہے، اسلمت لرب العالمین، انہوں نے اپنی اولاد کو نصیحت کی کہ جو میں نے اپنے رب کے سامنے اطاعت و فرما برداری کی بات کہی، وہ بات تم بھی کہو، وہ کلمہ جو اطاعت و فرما برداری کا میں نے کہا، وہ کلمہ تم بھی کہو، اسلمت لرب العالمین۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم ایک مختصر جملہ ہے، لیکن اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے سینکڑوں واقعات کو اس کے اندر جمع کر دیا گیا ہے۔ کیسی بات، وصّا کا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے، وصّا اور اوصا، یوسی، عیسیٰ، وصّا، یوصی، توصیہ، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں جب کوئی بات تاکید سے کہی جاتی ہے، جس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی وصیت بہت تاکید کے ساتھ کی۔ ایسا نہیں ہے کہ بس جیسے انسان بات کرتا ہے سرسری انداز کی کوئی گفتگو کی ہو، ایسا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی تاکید کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ اس کی طرف توجہ دلائی۔ تو ایک لفظ سے یہ بات تو معلوم ہوئی، اور وصّا کے لفظ سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ ایسا نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک مرتبہ وصیت کی، بلکہ وصّا کے اندر مفہوم یہ ہے کہ آپ نے دسیوں مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ آپ نے اس کی تاکید اپنی اولاد کو کی۔ وصّا یہ باب فعالہ کے وزن پر، فعالہ کے اندر کثرت کا مفہوم ہوتا ہے، جیسے عربی میں کہتے ہیں کسرا۔ کسرا کا مطلب یہ کہ ایک چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یہ نہیں کہ اس کے اوپر ایک ضرب لگئی، بلکہ معلوم ہوا اس کے اوپر دسیوں ضرب لگئی، یہاں تک کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ تو اسی طرح سے وصّا کے اندر الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی کو بتلاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک مرتبہ وصیت نہیں کی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے کئی مرتبہ وصیت کی۔ اس لفظ سے یہ بات بھی، یہ حقیقت بھی واشگاف ہوئی، اور آگے بتلایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ وصیت کس کو کی؟ وصیت بنی، اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 بیٹوں کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل ہیں، حضرت اسحاق ہیں، حضرت مدین ہیں، اور اسی حضرت مدان کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ اور اس ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 8 بیٹے تھے، ایک روایت کے اندر 24 بیٹوں کا تذکرہ آتا ہے۔ حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل ہیں، حضرت سارہ سے حضرت اسحاق ہیں، اور حضرت ابراہیم کی تیسری بیوی قطورہ سے باقی بیٹے ہیں۔ بہرحال، اور یہی وصیت یعقوب علیہ السلام نے بھی کی۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، معلوم ہوا یعقوب علیہ السلام نے بھی اس کا بڑا اہتمام کیا۔ یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور یہ یعقوب کا عطف ابراہیمی پر ہے، اور بنی ہی کو درمیان میں لایا گیا ہے، اور یعقوب اور ابراہیم کے درمیان میں فصل لا کر بتا دیا کہ ابراہیم نے اپنے وقت میں وصیت کی اور یعقوب نے اپنے وقت میں وصیت کی ہے۔ یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے، بعد میں آئے ہیں، لہذا زمانے کا فصل بھی اس فصل سے، جو بنی کا فصل ہے اور عاطف اور معطوف کے درمیان میں جو فصل ہے، معطوف علیہ کے درمیان میں جو فصل ہے، اس سے یہ حقیقت بھی معلوم ہو گئی۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ اکبر، کیا جامع ترین وصیت جو حضرت ابراہیم نے کی ہے، قرآن مجید نے اس کو اجمال کے ساتھ یہاں بیان فرمایا۔ یا بنیہ کے اندر کیسی محبت، شفقت، اے میرے بیٹوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کا انتخاب کیا ہے۔ اصطفیٰ کا مطلب چن لینا،
اور ایسی چیز کو چننا جو بہت صاف ستھری ہو، جس کے جو بہت ہی نزیہ ہو. ایسا معلوم ہوا کہ اللہ کا دین جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ بہت پاکیزہ دین ہے. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، لکم کے اندر لام اختصاص کا ہے کہ خاص طور سے تمہارے لیے اس نے انتخاب کیا ہے الدین کا. الدین کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، الف لام تعریف کا ہے، یعنی معروف دین کا. اور معروف دین کیا ہے؟ وہ اسلام ہے. تمہارے لیے تمہارے اللہ نے، بے شک اللہ نے تمہارے لیے انتخاب کیا ہے دین کا. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو. مسلمان کا مطلب یہ کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہو. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری وصیت کا یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے. ایک وصیت تو حضرت یعقوب کی وہی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت تھی، اس کو وہاں ذکر کر دیا گیا، اور بطور خاص اس کو بھی ذکر کیا گیا. یہود کہا کرتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے زندگی کے آخری لمحات میں یہودیت پر قائم اور دائم رہنے کی وصیت کی تھی. قرآن مجید نے ان کی اس بات کی تردید کی. یعقوب نے اپنی زندگی میں کبھی وصیت یہ نہیں کی کہ یہودیت پر قائم رہنا، یہودیت کو نہ چھوڑنا، کبھی ایسی بات انہوں نے نہیں کہی. یہ ان کی طرف ایک الزام ہے. اور قرآن مجید نے ظاہر ہے کہ ان سے اس سلسلے میں دلیل کا مطالبہ کیا. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اب ایک بات ہوتی ہے، کوئی بھی قضیہ جب ہوتا ہے تو اس کو ثابت کرنے کی دو ہی باتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی دلیل ہوتی ہے، انسان اس کو دلیل کو پیش کرتا ہے، یا دلیل نہیں ہوتی ہے تو وہ چشمدید گویا کہ وہاں موجود ہوتا ہے، اس کا اپنا مشاہدہ ہوتا ہے، وہ مشاہدے کو پیش کرتا ہے. قرآن مجید نے ان سے اسی چیز کا مطالبہ کیا. دلیل تو تمہارے پاس کوئی ہے نہیں، لیکن اب یہ بتاؤ کیا جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے کیا تم اس وقت ان کے پاس موجود تھے؟ اور یاد کرو حضرت یعقوب علیہ السلام جس وقت دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، ان کی زندگی کے آخری لمحات تھے، وہ اپنی زبان سے اپنے نسل کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو کیا وصیت کر رہے تھے؟ وہ یہ وصیت کر رہے تھے، اس وصیت کو سنو. ام کنتم شہداء، ام حمزہ استفہام کے معنی میں یہاں، اور یہ استفہام توبیخ کے لیے، زجر کے لیے، ان کو عار دلانے کے لیے. اکنتم شہداء، شہید کی جمع ہے شہداء، کیا تم موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کا آخری وقت موجود آیا اس وقت میں تم موجود تھے. اذ حضر یعقوب الموت یعنی اذ حضر یعقوب وقت الموت، جب یعقوب کی موت کی گھڑی آئی، ان کا آخری وقت جب آیا، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ وہ آخری وقت میں اپنے بچوں سے کیا کہہ رہے تھے؟ اپنے بیٹوں سے کیا کہہ رہے تھے؟ اذ قال لابیہ، یاد کرو اس موقع کو. اذ قال لبنیہ، جبکہ وہ اپنے بیٹوں سے کہہ رہے تھے ما تعبدون من بعدی. کتنا بڑا سوال کر رہے تھے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سوال ان کا ماں کے ساتھ تھا، من کے ساتھ نہیں تھا، ایک عمومیت کے ساتھ تھا، تاکہ ان کے دل میں کیا ہے، بیٹوں کے دل میں کیا ہے، اس نئی نسل کے دل میں کیا ہے، وہ اس بات کو ظاہر کر دیں تاکہ ان کا دل مطمئن ہو جائے، ان کو کسی طرح کا بعد میں تردد نہ رہے. ما تعبدون من بعدی، بڑی وسعت کے ساتھ انہوں نے سوال کیا. ان سب نے بے یک زبان جواب دیا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم عبادت کریں گے اور عبادت کرتے ہیں آپ کے معبود کی، آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود کی، جو کہ ایک ہے، الہ واحدہ، ونحن له مسلمون، اور ہم اسی کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہیں گے. اولاد کی طرف سے جب ان کو اطمینان ہوا تو انہوں نے اپنی زندگی میں ٹھنڈی سانس لی. حقیقتاً حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس وصیت کو قرآن مجید نے جو ذکر کیا ہے، اس میں ہم سب کے لیے بھی بڑی عبرت ہے. یہ کوئی ایک کہانی نہیں سنائی جا رہی ہے، بلکہ یہ ایک عبرت کے لیے ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام
کون ہیں؟ کوئی عام انسان نہیں ہے، خود وقت کے نبی ہیں، ان کے والد نبی حضرت اسحاق نبی، حضرت ابراہیم دادا نبی، اور ان کے آنے والی نسل میں بیٹا یوسف نبی، لیکن اس کے باوجود اپنے نسل کی کیسی فکر دامن گیر ہے۔ بس انسان کو کبھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے اس بات پر کہ الحمدللہ میں تو نماز کا پابند ہوں، الحمدللہ میرے بچے دین کے پابند ہیں اس لیے ہمیں اطمینان ہے۔ نہیں، ایک نبی کو جب اپنے بچوں پر اطمینان نہیں تو ہمیں بھی اپنی نسل کی طرف سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عقیدے کی کیسی فکر تھی۔ عقیدے کی ایسی فکر ہمیں بھی دامنگیر ہونا چاہیے، کیونکہ عقیدہ ہی وہ سرمایہ ہے جو انسان کو آخرت کی تمام سرفرازیوں کا مستحق بنائے گا۔ اور اگر یہ عقیدہ انسان کی زندگی سے نکل جائے اور اس میں شرک کی آمیزش ہو جائے تو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائے۔ بہرحال ان کو یہ واقعہ سنایا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنی اولاد کو یہ نصیحت کر رہے تھے، توحید کا پیغام دے رہے تھے، نہ کہ یہودیت پر قائم رہنے کی بات کہہ رہے تھے۔ پھر خلاصے کے طور پر ان کی غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے قرآن مجید نے آگے کہا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون۔ تلک امۃ، وہ جماعت یعنی انبیاء کی جماعت، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور پھر تمام بنی اسرائیل کے انبیاء، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے۔ لہا ما کسبت، ان کو ملے گا، ان کے لیے اجر و صلہ ہے جو کچھ انہوں نے کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہیں ملے گا، تمہارے لیے اجر و صلہ ہے جو تم نے کیا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے پوچھا نہیں جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ عمل کرتے تھے۔ ان کی غلط فہمی کا ازالہ کر دیا گیا۔ یہود، نصارہ خاص طور سے اپنے اسلاف پر تکیہ کر کر عمل کو چھوڑ چکے تھے۔ آگے یاد رکھو، وہ تو ایک جماعت تھی، وہ گزر چکی ہے، ان کے سلسلے میں تم سے پوچھا تک نہیں جائے گا۔ ان کی شفاعت کے اوپر تکیہ کر کر عمل کو ترک نہ کرو، ان کے اچھے کارناموں کے بارے میں بھی تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تمہارے سامنے ان کے اچھے کارناموں کا تذکرہ بھی نہیں ہوگا، چہ جائے کہ ان کے کارناموں کا کوئی صلہ اور کوئی نفع تمہیں حاصل ہو۔ اس کے بعد یہودی اور نصارہ اپنے اپنے طور پر اسلام کے خلاف جو انہوں نے ایک مارکہ قائم کر رکھا تھا اور ایک اپنی دعوت چلا رکھی تھی، اس کا تذکرہ قرآن مجید کرتا ہے، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا۔ اور انہوں نے کہا، یہودیوں نے اپنے طور سے کہا، نصارہ نے اپنے طور سے کہا۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ، نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان کو جواب دیجئے، قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، آپ کہہ دیجئے بلکہ ملت ابراہیمی کا ہم اتباع کرتے ہیں جو صحیح ہے، مستقیم ہے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، یعنی ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہاں ملت ابراہیم یہ منصوب ہے یا ایک فعل محذوف ہے، وہ فعل اس طرح سے ہے، قل بل نتبع ملت ابراہیم، آپ کہہ دیجئے کہ ہم ملت ابراہیمی کا اتباع کرتے ہیں۔ حنیفہ، حنیفہ یہ حال واقع ہو رہا ہے، یہ ملت سے بھی حال ہو سکتا ہے، ابراہیم سے بھی حال ہو سکتا ہے، یعنی ہم اس ملت کا اتباع کرتے ہیں حنیفہ جو بالکل مستقیمہ، صحیح ملت ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کجی نہیں ہے۔ تمہارا جو دین ہے، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، اس میں کجی آ گئی ہے، اس میں تم نے تحریفات کر دی ہیں، لیکن اس ملت ابراہیمی کا ہم اتباع کرتے ہیں جس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ یہ بھی اس کا ایک مفہوم ہو سکتا ہے، اور ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ملت ابراہیمی کا اتباع کرتے ہیں
وہ ابراہیم حنیفہ جو وہ یکسو تھے، یعنی وہ حق کے اوپر قائم تھے۔ حنیف کے دو معنی آتے ہیں، مستقیماً کے معنی میں، صحیح اور درست کے معنی میں، اور مائلا الی الحق عن الباطل، باطل سے ہٹ کر حق کی طرف مائل ہونے والا۔ معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ حق کے لیے یکسو تھے، اور آگے یہ بھی بتلا دیا گیا وما کان من المشرکین۔ یہ بھی بہت پتے اور موقع کی بات ہے۔ یہود اور نصارہ سے یہ جو بات کہی گئی وہ اس تناظر میں ہو سکتی ہے کہ دیکھو اب تم توحید کے اوپر قائم نہیں رہے، بلکہ یہودی وہ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے، نصارہ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے۔ جب یہود نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور جب مسیح علیہ السلام کے بارے میں نصارہ نے کہا مسیح ابن اللہ، تو یہ سب کہہ کر وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن ابراہیم وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہ اس سے مشرکین کی طرف بھی تعریض ہو سکتی ہے۔ مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنا انتساب کرتے تھے، لہٰذا ان کو سامنے رکھ کر ان سے بھی کہہ دیا گیا وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ بلکہ ملت ابراہیمی کیا ہے، اس ملت ابراہیمی کو آگے بیان کر دیا گیا قولوا آمنا باللہ، آپ ان سے کہیے قولوا، کہو آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے، وما انزل الینا، اور اس پر ایمان لے کر آئے جو ہم پر اتارا گیا، یعنی قرآن پر ایمان لے کر آئے۔ اللہ پر ایمان یعنی اس کی ذات پر اور صفات پر، اور اس کے بعد سب سے پہلا ایمان قرآن پر، قرآن پر ایمان لے کر آئے، اور قرآن نے جو کچھ بتلایا ہے اس پر ایمان لے کر آئے، اور قرآن نے کیا بتلایا ہے ان سب چیزوں کو آگے بتایا جا رہا ہے۔ وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو کچھ اتارا گیا ہے ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، والاسباط، اور اولاد یعقوب پر۔ سبط کی جمع ہے اسباط۔ یہاں وما انزل الینا، انزلہ الا کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور علی کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر علی کے صلے کے ساتھ یہ استعمال ہوا ہے۔ اور ہم ایمان لے کر آئے وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، ان چیزوں پر جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دی گئیں، وما اوتیا النبیون، اور جو چیزیں دی گئیں نبیوں کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کی اطاعت فرما برداری کرنے والے ہیں۔ یہاں قرآن مجید نے ایمان کی کیسی جامع تشریح کی ہے، واقعتاً اس وسعت کا، اعلیٰ ظرفی کا اظہار کوئی مذہب نہیں کر سکتا۔ کہا کہ ہم تمام انبیاء علیہم السلام کا احترام کرتے ہیں، کوئی اس میں تفریق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے، جیسا کہ یہود کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اب ہم بعض پر ایمان لائے، بعض کا انکار کیا، لیکن ہمارے یہاں نہیں، جتنے بھی نبی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہم سب کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، ان کو سچا مانتے ہیں، ان سب کی عظمت کرتے ہیں، ہمارے یہاں ایسی کوئی تفریق نہیں ہے۔ اور جس ایمان کا تذکرہ کیا گیا، واقعتاً قرآن مجید کی کتنی اچھی تعبیر، یہاں اس سے پہلے وما انزل الی ابراہیم کا گیا، اور جب موسیٰ اور عیسیٰ کا تذکرہ آیا تو وہاں قرآن مجید میں وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ کہا گیا، اس کے اندر ایک عمومیت کا مفہوم آ گیا ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں ان تمام چیزوں پر جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دی گئیں۔ موسیٰ اور عیسیٰ کو توریت دی گئی، انجیل دی گئی، اور اس کے علاوہ جو کچھ ان کو معجزات دیے گئے ان سب کو ہم مانتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہاں کیونکہ خطاب یہود سے تھا، نصارہ سے تھا، لہذا جب موسیٰ اور عیسیٰ کا تذکرہ آیا تو اس وسعت کے ساتھ بیان کیا گیا، اور پھر یہ بھی بات بتلا دی گئی کہ انبیاء بنی اسرائیل کو اور تمام انبیاء کو جو کچھ دیا گیا اس سب کو ہم مانتے ہیں من ربہم، لیکن ان باتوں کو مانتے ہیں جو ان کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی، یعنی وہ باتیں جو صحیح ہیں وہ تحریفات کو نہیں مانتے،
جو باتیں ان کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ان کو جو چیزیں نہیں دی گئیں لیکن وہ ان کی طرف منسوب کر دی گئی، ہم ان کو نہیں مانتے، جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں ان کو مانتے ہیں۔ بہرحال یہ ایمان کا جامع ترین تعارف ان کے سامنے کرایا گیا، یہی ملت ابراہیمی ہے، یہی ملت محمدیہ ہے، یہی شریعت محمدی ہے، یہی اسلام ہے، ہم اس اسلام کے علم بردار ہیں۔ بہرحال یہ بتلانے کے بعد اب اگلی آیات میں ان اہل کتاب سے کہا جائے گا کہ ایسا ایمان لے کر آؤ تو تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت کی سرفرازیاں جس کی تم امیدوار ہو وہ بھی اللہ رب العزت تمہیں عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔